السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں محمد عابد خان بیتول مدھیہ پردیش سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا، اپنی زبان میں دعا کرنا، شیخ علماء نے بہت کثیر تعداد میں جو ہے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض کا قول کچھ ہے، بعض کا قول کچھ ہے۔ تو شیخ اس میں راجح بات کیا ہے، صحیح بات جو دلیل کے زیادہ قریب ہے وہ بات کیا ہے شیخ؟ اس پر رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے عابد بھائی ہیں، مدھیہ پردیش سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں، سجدے وغیرہ کی حالت میں جہاں دعا کا موقع ہے، ان مواقع پر اگر کوئی اپنی زبان میں دعا کرے تو کیا حکم ہے؟ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، الگ الگ علماء الگ الگ طرح کی باتیں رکھتے ہیں، تو اس میں راجح کیا ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائی، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ راجح مرجو کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہر عالم کے اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک آدمی جو کسی چیز کو راجح سمجھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی وہی راجح سمجھے۔ تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے راجح نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی عالم کے نظر میں راجح ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کے نظر میں راجح ہوگا، یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی کہ جمہور کی نظر میں وہ راجح ہوگا۔ لیکن راجح کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ اس کو راجح کہیں۔ ہم یا کوئی بھی شخص اگر یہ کہہ بھی دے کہ یہ چیز راجح ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی سارے علماء کی بات ہے۔ تو یہ پہلے آپ سمجھ لیں کہ جو آپ راجح کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو راجح ہم اپنی ترجیح بتا سکتے ہیں، اپنے حساب سے بتا سکتے ہیں، کوئی بھی عالم اپنے حساب سے بتا سکتا ہے۔ لیکن راجح کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے علماء اس کی ترجیح پر متفق ہوں۔ اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ نماز کی حالت میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے کہ نہیں، تو اختلاف تو آپ نے نقل ہی کر دیا ہے، اور خود ہمارے پاس اس طرح کے سوالات اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، اور پہلے ہم نے آپ کے سامنے واضح بھی کر دیا ہے۔ اور ہمارا جو اس سلسلے میں موقف ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو عربی زبان کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لے، ان کو پڑھے۔ آدمی کو جو بھی چاہیے، جو بھی اس کا مطلوبہ مقصد ہے، تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے تلاش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کوئی دعا منقول ہے کہ نہیں، کوئی الفاظ منقول ہے کہ نہیں۔ اگر ہے اس کو یاد کر لے، اس کا نماز میں پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دعا پڑھنا چاہتا ہے، تو بعض روایتوں میں اس کی گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تشہد وغیرہ میں جب آخر میں بیٹھے تو جو چاہے دعا کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کا بعض علماء یہ مطلب بتاتے ہیں کہ جو چاہے دعا کرے، مطلب اس موقع پر جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے جو چاہے چن کے دعا کرے، یعنی جو دعائیں معصورہ ہیں، ثابت ہیں، ان میں سے کچھ انتخاب کر کے پڑھے۔ جبکہ دوسرے علماء کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے بھی دعائیں کر سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے من کے موافق اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکتا ہے، اور یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس حدیث کو عام رکھا جائے۔ البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کوئی دعا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو یاد کریں۔ لیکن اگر کوئی نمازی، نماز پڑھنے والا کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے، جائز خواہش ہے، اور اس کے تعلق سے کوئی معصورہ دعا اس کے سامنے نہیں ہے، اور نماز میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ نماز میں مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس کی اجازت دی ہے تو ان کی زبان عربی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ عربی میں اپنے من کی بات رکھیں گے۔ لیکن ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے، یا سارے لوگ ہمارے یہاں عربی نہیں جانتے، اس لیے وہ اپنے من کی بات یا اپنے دل کی بات عربی زبان ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ساری زبانیں جانتا ہے، اور بلکہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ دعائے معصورہ ہی کا الزام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ان کو ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے من کی بات اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے اپنی زبان میں، ہم اسے منع نہیں کرتے، کیونکہ حدیث میں یہ بات عام ہے، اس کو شامل ہے۔ بہت ہی واضح اور کلیئر ایسی نص نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اپنی زبان میں، یعنی غیر عربی میں دعا نہیں کر سکتا۔ جب حدیث میں کہ جو چاہے دعا کر سکتے، تو جن کی عربی زبان ہے وہ عربی میں کہیں گے، اور جن کی زبان عربی میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔
اور جن کی زبان عربی ہے وہ اپنی طرف سے کرنے کا مطلب کہ وہ اپنے پسند سے اپنی مرضی سے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں، تو یہ حق ہم کیوں چھین سکتے ہیں ان سے جن کی زبان عربی نہیں ہے؟ یعنی ان کے دلوں کے ارادوں پر ہم پہرا کیوں بٹھا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں اور جائز کوئی خواہش ہے تو اپنے الفاظ میں اللہ کو مخاطب کرنا چاہتے، اللہ سے بات کرنا چاہتے تو ہم کیوں ان کو منع کر سکتے ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی آپ نے علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے، آپ ان سے بات کریں، سب کی بات سنیں، جو بات مناسب لگے، آپ کو سب سے مضبوط لگے، آپ اس پر عمل کریں. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.